بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتائیے کہ اس کے بعد میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، کچھ نہ پوچھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر پھر پوری طرح قائم رہو۔ یہ ایک تو ایمان باللہ ہے، اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا خالق، مالک، رازق، زندگی موت کا مالک سمجھا ہوا ہے، یہی ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھا ہوا ہے۔ ایمان باللہ کا سارا مفہوم یہی ہے۔ اس کے بعد جو استقامت کا مفہوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی احکامات شرع ہیں وہ ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ احکامات شرع کے اوپر پابندی کے ساتھ چلنا، سیدھا چلنا صحیح طریقے سے، جس کے اندر سے سستی جس میں نہ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا کجی اور کسی قسم کا انحراف اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تو یہ چیز استقامت کہلاتی ہے۔ اور ہمیشہ ایک عمل کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے اور ایک عمل کے اندر درستگی ہوتی ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا مفہوم استقامت ہے۔ ہمیشگی مطلب کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو مطلب بدعات کہلاتے ہیں، جو شریعت کے اندر نہیں ہے، ان کو بھی ترک کرنا، یہ استقامت کا مفہوم بنتا ہے۔ بلا کجی اور انحراف کے اس کے اوپر اسلام کے اوپر چلنا ایمان کے بعد، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ اس لیے اکابر صوفیہ نے فرمایا ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ۔ استقامت کی جو وصف ہے یہ کسی بندے کو مل جائے تو 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ بہرحال استقامت وہ چیز ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان ایمان کے بارے میں، عمل صالح کے بارے میں کسی چیز کا ضرورت مند نہیں رہتا، کسی بعض پرس کا ضرورت مند نہیں رہتا، کسی سے کوئی پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، جیسا کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ کی تناظر میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے اس پر، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا، یہ خوشخبری لے کر، اللہ تخافوا تم نہ گھبراؤ، ولا تحزنوا پریشان مت ہو، وابشروا بالجنہ جنت کی خوشخبری سنو۔ یہی آیت سورۃ احقاف 26ویں پارے کے اندر بھی آ رہی ہے، دوسرے رکوع کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا آئندہ ان کو خطرہ نہیں ہے، نہ پچھلی زندگی پر وہ کوئی پچھتائیں گے۔ یعنی استقامت اتنی اعلیٰ چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت مومن کے لیے ایمان کے بعد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سورۃ فاتحہ کے اندر یہ دعا حضور قلبی کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ جو سیدھا راستہ ہے استقامت، اسی کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔